دل پر کس کا قبضہ ہوتا ہے؟ اس دنیا میں دنیا کی زمین پر کوئی آپ کی ملکیت پر کوئی قابض ہو جائے، متصرف ہو جائے، کوئی قبضہ گروہ براجمان ہو جائے اور قبضہ کر لے، تو ہم تھانے داروں کے پاس، پولیس والوں کے پاس، سپاہیوں کے پاس اور صاحب تصرف لوگوں کے پاس جاتے ہیں، میرا قبضہ چھڑوا دو۔ یہ ظاہر کا قبضہ ہے جس کو چھڑوانے کے لیے کئی رشوتیں دیتے ہیں، کئی قدموں کو چھوتے ہیں، کئی گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، کئی داڑھی کو ہاتھ لگا کے منتیں ترلے کرتے ہیں۔ اگر طاقتور ہیں تو تصرف استعمال کرتے ہیں، کمزور ہیں تو گر کر التجا کے ساتھ اور گر گرا کر اور منت سماجت کے ذریعے سے کسی طاقتور کو مناتے ہیں کہ میرے ملکیت کا قبضہ چھڑوا دو۔ ذرا چشم تصور میں لائیں، یہ ظاہر کی زمین کا قبضہ ہے جس کے لیے 60 سال ہمارے گزر جاتے ہیں۔ کہتے ہیں میرے دادا کی زمین تھی، میرا باپ بھی مقدمے لڑتے لڑتے اللہ کو پیارا ہو گیا اور وراثت میں یہ قبضے والی زمین دے گیا۔ اب آگے یہ میری ہمت ہے کہ میں قبضہ کتنی جلدی چھڑواتا ہوں یا اب اپنی نسل کو آگے وراثت میں دے جاتا ہوں۔ ایک تو وہ قبضہ ہے جو ہم اس دنیا میں چھڑاتے چھڑاتے خود ہی اپنی روح قبض کروا بیٹھتے ہیں، اور جب اس قبر کی اندھیری میں پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نہ اس کے چھڑوانے میں یا فائدہ تھا، نہ اس کے قبضہ رہنے میں یا فائدہ۔ اور دوسری طرف جس کی ہم بات کر رہے ہیں اسے کہتے ہیں دل۔ اس دل پر بھی جب قبضہ ہو جائے، ہم اس لیے یہاں بیٹھے ہیں، اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر اس دل پر کوئی طاقتور قابض ہو جائے تو اس دل کا قبضہ کیسے چھڑوایا جاتا ہے، اس دل کو کیسے آزاد کروایا جاتا ہے، اسے کیسے اس پنجرے سے نکال کر آزاد فضاؤں میں اڑنے کے لیے چھوڑا جاتا ہے۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان یہ ہے۔ اس کے لیے میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی جو مجھے ذاتی طور پر بڑی پسند آئی، اور اس میں ایک بڑا خوبصورت میسج ملا جو پڑھتے ہی میرے دل نے کہا کہ دل کی بات کی جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، بہت خوبصورت میسج ہے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کہ اللہ رب العزت نے کسی آدمی کے لیے اس کے پہلوؤں میں یا اس کے پہلو میں دو دل نہیں رکھے، دل ایک ہی ہے۔ اللہ رب العزت نے میسج دے دیا کہ ہم نے، اے بندے، تیرے پہلو میں یہ نہ بھولنا کہ دو دل لے کر آیا ہوں، ایک بدی کے لیے ہوگا، ایک برائی کے لیے ہوگا، ایک بھلائی کے لیے ہوگا، تو اس کے بھی وارے نیارے اور اس کے بھی وارے نیارے۔ فرمایا ایسے نہیں ہو سکتا، میں نے تیرے جسم میں، تیرے سینے کی وادی کے اندر صرف ایک ہی دل چھپا کے رکھا۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائی، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، کیا دو ہونٹ نہیں بنائے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، اور خیر و شر کی طرف لے جانے والے دو رستے نہیں بنائے۔ پھر ایک اور جگہ پر جب وضو والی آیت آتی ہے، اپنے چہرے دھویا کرو، اپنے ہاتھوں کو دھویا کرو، اپنے سروں کو دھویا کرو، پاؤں کو دھویا کرو، الی الکعبین، اپنے ٹخنوں تک
اچھی طرح دھویا کرو. یہ صرف مثال کے طور پر پیش کر رہا ہوں. تو اللہ رب العزت کا نظام تو یہ ہے، اس نے فرمایا میں نے دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں بنائیں، میں نے سماعت کے لیے 2 کان بنائے، میں نے چلنے کے لیے 2 ٹانگیں بنائی، میں نے چھونے کے لیے 2 ہاتھ بنائے، میں نے جینے کے لیے 2 گردے بنائے، میں نے سانس کا نظام چلانے کے لیے 2 پھیپھڑے بنائے، میں نے ہر شے کو اجتماعیت میں پیدا کیا، مگر بال بھی میں نے ہزاروں لاکھوں کی کروڑوں کی تعداد میں بنا دیے. تمہارا پنجہ، ہاتھ کی انگلیاں 1 2 نہیں، میں نے 5 انگلیاں ہر ہاتھ میں رکھی، اور چلنے کے لیے پاؤں کی انگلیاں بھی 5 کے حساب سے 10 انگلیاں پاؤں میں دی اور 10 انگلیاں ہاتھ میں دی. میں نے ہر شے کو جوڑے میں پیدا کیا. مگر کسی نے پوچھا مولا تو وحدہ لا شریک لہ ہے، تیری شان وحدت کہیں جھلکتی ہے یا صرف اجتماعیت ہے؟ اللہ نے فرمایا میں نے کائنات اجتماعیت میں بنائی، مگر اپنے لیے میں نے ایک شے بنائی، اسے میں قلب کہتا. اس دل سے کہا میں بھی ایک ہوں، تو بھی ایک ہے. تو نہ تڑپنا، ادھر ادھر نہ دیکھنا کہ مولا میرا جوڑا کدھر ہے. حضور شیخ الاسلام نے فرمایا کائنات کی، وہ پوری دلیل دے رہے تھے جب فرما رہے تھے کائنات کی ہر شے کو زوج میں، جوڑے میں پیدا کیا. دل نے پوچھا میرا جوڑ کدھر ہے؟ اے مولا تو مجھے کس کے ساتھ جوڑے گا؟ اللہ نے فرمایا ہوگا دل ہر شے کو ہر شے سے جوڑا، تجھے میں نے اپنے لیے چھوڑ دیا. مولا مجھے کس کے ساتھ جوڑتا ہے؟ فرمایا کافی نہیں کہ دنیا کو دنیا کے ساتھ جوڑوں، اور تجھے بھی وحدت میں بنایا ہے، تجھے وحدہ لا شریک لہ کے ساتھ جوڑوں. تجھے میں نے اپنے لیے پیدا کیا، میں بھی تنہا ہوں، تجھے بھی تنہا رکھا. اب یہ بات تو میں نے ابتدائی طور پر آپ کو عرض کی، میں اسے سبسٹینشیٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس ٹاپک کو ہم بڑے اہتمام سے اس کے تقاضوں کے ساتھ آگے لے کے چل سکیں. اللہ رب العزت نے، میں نے 2 چیزیں بیان کی، ابھی ایک چیز میں نے جان کے چھوڑی ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے اس آیت میں سے ایک ترجمہ میں نے چھوڑا ہے، وہ کسی وجہ سے چھوڑا ہے. اب قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، ہم نے کوئی سوال کا جواب ڈھونڈنا ہو، حضور شیخ الاسلام نے فرمایا ضرورت مذہب کا جواب بھی قرآن میں ہے اور وجود باری تعالیٰ کا جواب بھی قرآن میں ہے. تو میں آپ کو انہی کے اس تسلسل میں عرض کر رہا ہوں، اس دل کا جواب بھی قرآن میں ہے اور اس کی آواز بھی قرآن میں ہے. اب جب قرآن مجید کا مطالعہ کیا تو پتہ چلا کہ اے مولا تجھے جسم سے پیار ہے یا جسم کے باطن سے پیار ہے؟ تجھے ظاہر سے پیار ہے یا تجھے باطن سے پیار ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اس کا بھی جواب دے دیا. اب وہ جواب ہم ڈھونڈتے ہیں، لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، محبوب تاکہ آپ کا قلب اطہر اسے مضبوط کیا جا سکے، اس کی تثبیت قلبی کا اہتمام کیا جا سکے. لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تو لفظ فؤاد قرآن مجید میں 16 مرتبہ آیا. کتنی دفعہ؟ 16 مرتبہ. پھر لفظ قلب جس کو دل کہتے ہیں، لفظ قلب قرآن مجید میں 133 مرتبہ آیا ہے، اور جس میں وہ قلب چھپایا جاتا ہے اسے صدر کہتے ہیں، سینہ. اس سینے کا ذکر بھی 46 دفعہ آیا. جسم کا ذکر 2 دفعہ قرآن مجید میں آیا ہے، اور اسی طرح جسد کا ذکر 4 مرتبہ آیا ہے. کہ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کو دل سے اتنا پیار ہے کہ اسے 133 مرتبہ قرآن مجید میں ذکر کر دیا، اور جسم کی طرف خدا کی توجہ ہی نہیں تو اسے اللہ رب العزت نے صرف 2 دفعہ ذکر کیا.
आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह ला यंजुरु इला अजसादिकुम वला इला सुवरिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। फरमाया आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तो तुम्हारे ना जिस्मों को देखता है ना तुम्हारी सूरतों को देखता। मौला तू कहाँ देखता है? फरमाया यंजुरु इला कुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों को देखता है। अब यहाँ पर एक चीज जिसका जिक्र करके हम आगे चलते हैं, मैंने वो जो छोड़ी थी बात कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब फरमाया अलम नजअल लहू ऐनैन, क्या हमने तुम्हारे लिए दो आंखें नहीं बनाई? फिर साथ फरमाया था वलिसानौ व शफतैन, फरमाया क्या एक जुबान और दो होंठ नहीं बनाए? अब आप कह सकते हैं दिल तो एक है, फिर जुबान एक क्यों बनाई और होंठ भी दो बनाए? अल्लाह ने फरमाया यही तो समझा रहा हूं, दिल में जो होगा, दिल में जो भांबर मचेंगे, दिल की जो कैफियत होंगी, जो दिल की जो जुबान होगी, जो दिल पर बीत रही होगी, जो दिल के अहवाल होंगे और जो दिल की कैफियत होंगी और जो दिल के मामलात होंगे, उसकी भी तो खबर मैंने किसी अखबार में शाये करनी है या नहीं करनी, किसी टीवी चैनल पे लगानी है, सोशल मीडिया के किसी ब्लॉग में देनी है, कहीं पर शाये करके उसको भी तो वायरल करना है कि दिल क्या चाह रहा है। वह दिल एक हो और उसका मुअब्बिर, उसकी ताबीर करने वाला, उसका स्पोक्स पर्सन, उसका रिप्रेजेंटेटिव दो हो तो बात नहीं बनेगी। एक तरह की बात करेगा, दूसरा दूसरी बात करेगा। मैंने कहा जब दिल एक है तो उसका नुमाइंदा भी एक ही होना चाहिए। मैंने होंठ दो रखे कि होंठ मिलकर जुबान को काबू कर सके, पर जुबान फिर भी एक ही है। दिल एक होगा और दिल की कैफियत को अवाम तक और इंसान तक और उसके अहवाल का इबलाग करने वाला रिप्रेजेंटेटिव स्पोक्स पर्सन भी एक होगा, उसे जुबान बना। अब जरा गौर करें, जब हम दिल की तरफ आते हैं, मैं आपको थोड़ा सा दिल के मामलात की तरफ लाना चाहता हूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इंसानी दिल बनाया, अब सोचने की जरूरत है। मैं जाहिरी दिल की पहले बात कर रहा हूं, फिर बातनी की तरफ आएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिल को कल्ब कहा और इंग्लिश में इसे हार्ट कहते हैं, उर्दू में इसे दिल कहते हैं। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दिल को, इसके दो अपर चैम्बर्स बनाए हैं और दो लोअर चैम्बर्स बनाए हैं, और दिल को कहा है तेरा काम यह है कि तू सिर्फ पंपिंग का काम किया कर। अब उस दिल को चलाने के लिए दो अपर चैम्बर्स और दो लोअर चैम्बर्स बनाए हैं। दिल को 4 चैम्बर्स में तकसीम किया है और एक को राइट आर्टरिया कहा है और दूसरे को लेफ्ट आर्टरिया कहा है, और फिर नीचे वाले चैम्बर्स में एक को राइट वेंट्रिकल कहा है और दूसरे को लेफ्ट वेंट्रिकल कहा है। ये 4 खाने मुकम्मल करने के बाद फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें वज़ाइफ दिए हैं, उनका एक मैकेनिज्म बनाया है, उनको ड्यूटी दी है, उसका एक फंक्शन मुकर्रर किया है। दिल ने पूछा मेरे जिम्मे क्या है, मेरी जिम्मेदारी क्या है? अल्लाह ने फरमाया तेरी जिम्मेदारी ये है कि तू धड़कता रहे, तेरे धड़कने से ये दिल जारी रहेगा, ये चलता रहेगा। फिर उसके जिम्मे क्या? टू पंप द ब्लड। तो दिल क्या करता है? वो ब्लड को पंप करता है और फिर दिल से बाहर फेंकता है। एक पंपिंग के जरिए से फ्रेश ब्लड ऑक्सीजन के साथ जिस्म के तमाम आज़ा को सप्लाई करता है, फराहम करता है। सबसे पहला फंक्शन ये हो गया, दिल साफ और शफाफ खून उसकी पंपिंग करके उसको प्योरीफाई करता है, उसकी तत्हीर करता है, उसका तज़किया करता है, और वो जो गंदा खून उसको पूरे जिस्म से और जो उसे वेंट्रिकल के जरिए से मिलता है
وہ اسے ریسیو کرتا ہے، پھر دوبارہ اس کو اپنی پمپنگ سسٹم میں، اپنی مشینری میں ڈالتا ہے، اس کو ڈرائی کلین کرتا ہے، پیوریفائی کرتا ہے، اور پھر اس کو پیوریفائی کر کے دوبارہ سے پھر وہ دل جو ہے پھر اعضاء میں پرووائڈ کرتا ہے، جو دماغ میں جاتا ہے تاکہ دماغ کو فریش آکسیجن بھی مل سکے، نیوٹریشن بھی مل سکے، خوراک بھی مل سکے، اچھا سوچ سکے، توانائی مل سکے۔ پھر اعضاء انسانی کو وہ خون جاتا ہے، جہاں جہاں تک وہ خون جاتا ہے وہ آپ کا جسم توانا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کو نیوٹرینٹس ملنا شروع ہو جاتے ہیں، توانائی اس کو ملنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی نشو و نما کا پروسیس شروع ہوتا ہے، اور جسم اپنے فل جوبن پر جا کر فنکشن کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ہو گیا دل کا فنکشن۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے ہارٹ کے اندر والز بھی رکھی ہیں، اور اس والز کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے تاکہ خون کو ایک ہی ڈائریکشن میں رکھیں، اسے متوجہ کریں، ادھر ادھر نہ ہونے دیں۔ دل کا ایک فنکشن رکھا ہے، اس میں پھیلنا بھی ہے اور سکڑنا بھی ہے، کانٹریکشن بھی ہے، ایکسپینشن بھی ہے۔ جب وہ پمپ کرتا ہے تو پھیلاؤ کے عمل کو ڈائسٹول یعنی انبساط کہتے ہیں، جب سکڑتا ہے تو سسٹول یعنی انقباض کہتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ہاں دل پر بھی حالت انبساط یعنی فرحت اور اطمینان کی حالت بھی طاری ہوتی ہے، اور دل پر قبض کی یعنی تنگی کی کیفیت بھی طاری ہوتی ہے۔ جب پھیلتا ہے تو دیتا ہے، جب سکڑتا ہے تو لیتا ہے۔ پھر اس کی ایک بیرونی وال ہے، اس کی ایک لیئر ہے، اسے ایپیکارڈیم کہتے ہیں۔ پھر اس کی درمیانی تہ ہے، اس کو مائیوکارڈیم کہتے ہیں۔ پھر اس کی ایک انر لیئر ہے، اسے اینڈوکارڈیم کہتے ہیں، تاکہ دل تک ڈائریکٹ پہنچنے سے پہلے اس کی دیواروں سے ٹکرایا جائے، اور تاکہ کوئی شے دل پر ڈائریکٹ اثر انداز نہ ہو سکے، تو اللہ رب العزت نے کیا خوب انداز سے اس دل کی حفاظت کا اہتمام کیا۔